الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ میں اپنے آغاز کا گفتگو اس پاک پروردگار کے 99 ناموں سے کرتا ہوں جس کے دست قدرت میں ہم سب کی جان ہے، اور سارے جہان کا مالک جو رحیم رحمان ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور ان کی آل اور ان کے اصحاب پر، اور بے حد سلام ہو سارے اولیاء اللہ پر، خاص کر شیخ عبد القادر جیلانی، غوث سمدانی، غوث اعظم دستگیر، اور خواجہ خواجگان عطا رسول ہندر ولی خواجہ غریب النواز خواجہ حسن معین الدین حسن سنجری رحمۃ اللہ علیہ۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا نیا سال کا آغاز ہو چکا ہے، ہم نے اس ویڈیو کو 12 بجے کے بعد بنایا ہے۔ جیسے دنیاوی اعتبار سے دیکھا گیا تو یہ 12 بجے کے بعد بن رہا ہے، تو یہ 12 بجے کے بعد دن چینج ہوتا ہے، جیسے 31 دسمبر ختم ہو کر 1 جنوری لگتا ہے۔ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس بہتر سال کا آغاز ہم ہمارے پاک پروردگار کے نام سے کریں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہوئے کریں۔ حالانکہ ہمارے اسلام میں اس کی اجازت نہیں دیتا کہ نیا سال منایا جائے۔ ہمارے یہاں یہی مانا جاتا، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے مہینہ ہو، چاہے سال ہو، وہ اللہ پاک بنائے ہوئے پاک دن ہے، پاک مہینے ہیں، پاک راتیں ہیں اور پاک سال ہیں۔ تو لوگ آج کے دن موج مستی میں، گانے گھومنے میں لگا دیتے ہیں، لیکن آج ہم نے اس لیے یہ موضوع بنایا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ ہر مسلمان جب کوئی نیا سال کا آغاز کرتا ہے یا نیا کام کا آغاز کرتا ہے یا کچھ کاروبار کا آغاز کرتا ہے یا کچھ نئی چیز کا آغاز کرتا ہے، تو وہ پہلے اپنے رب تعالیٰ کا نام لیتا ہے، اپنے حضور اقدس پر درود و سلام بھیجتا ہے، اور اپنے اولیاء اللہ کو دل میں سمائے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے۔ تو معزز سامعین، جب ہم لوگ کہتے ہیں ہم اس دنیا میں ہیں، تو جو دنیا کر رہی ہے وہ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں اس لیے۔ لیکن ایک بات واضح ہے، یہ دنیا، یہ آسمان، یہ زمین، یہ چاند، یہ سورج، یہ سارے بنائے ہوئے میرے رب تعالیٰ کے ہیں۔ یہ سارے کا سارا دنیا میں اترا ہوا نور میرے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں دنیا میں ہے تو یہ کام کرنا ہے، دنیا میں ہے تو وہ کام کرنا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا کہ میرے بندے کے لیے کیا حلال ہے کیا حرام۔ حالانکہ یہ نیا سال تو انگریزوں نے بنایا ہوا، برٹشوں نے بنایا ہوا ہے۔ اسلامک کا پہلا مہینہ سال شروع ہوتا ہے محرم الحرم سے، اور حالانکہ دیکھا گیا ہسٹوریکل کے مطابق پہلا سال پہلے زمانے میں لگ بھگ کہا جائے تو 1500 BC سے پہلے یا کئی سو زمانے سے جنوری کو پہلا منتھ نہیں رکھا گیا، پہلے مہینہ رکھا گیا اپریل کو، مارچ یا اپریل کو۔
بعد میں سے جیوگرافیکل کیلنڈر آنے کے بعد اس کا تاریخ بدل کر، اس کی ہسٹری بدل کر جنوری پر رکھا گیا۔ یہ جنوری جان سے نکلا ہوا شبد ہے جو ایک بت ہوا کرتا تھا۔ کچھ لوگ جوپیٹر کے نام پر عبادت کیا کرتے تھے، کچھ لوگ آگ پرستی کرا کرتے تھے۔ تو اس ماحول میں کہ بہت پوری دنیا میں یہ ماحول پھیل گیا کہ فلاں یہ ہے، فلاں یہ ہے۔ آج بھی کئی مہینوں کے نام پلانٹس کے نام پر رکھا گیا، کوئی گاڈس کہہ کر ان کو بنا کر ان کے نام پر رکھا گیا، جو کنگ کہتے ہیں، جو سلطنت کے راجا تھے، جو سلطنت سنبھالتے تھے، جیسے اگست ہو گیا، جیسے اکتوبر ہو گیا۔ تو معزز سامعین، بس ہم اتنا جاننا ہے کہ نیا سال کا آغاز ہو رہا ہے جیوگرافیکل کیلنڈر کے حساب سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم موج مستی میں گھوم اٹھے، کھانے پینے میں گھوم اٹھے۔ نہ میرے عزیز، اگر نیا سال تم انٹری ہو گئے ہو، نیا سال منانا ہے، تو رب تعالیٰ سے یہ دعا کرو شکرانے کی نماز پڑھ کر، اے رب تعالیٰ تو نے یہ سال عطا کیا ہے، ہاتھ اٹھا کر دعا کرو، یا رب تعالیٰ یہ سال تو ہمیں مکہ شریف مدینہ منورہ تو دکھا دے، اے رب تعالیٰ ہمیں نجف و کربلا دکھا دے، اے رب تعالیٰ ہمیں بغداد اور اجمیر دکھا دے۔ یہ خواہش کرو، انشاءاللہ بارک و تعالیٰ چاہے تو اس سال اللہ تبارک و تعالیٰ مکہ شریف مدینہ منورہ بھیجا دے، ان میں بھی ہمارا نام لکھ دے، عمرے میں بھی ہمارا نام لکھ دے، اس سال کے حج موسم میں حاجیوں میں ہمارا نام لکھ دے۔ تو لوگ آج موج مستی میں گھوم پھر کے اپنی اصلیت کو بھول جاتے ہیں، لیکن آج کے نوجوان ایسے ہیں جو گاڑیوں پر، شراب کے اڈوں پر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر گھروں میں نکل جاتے ہیں۔ میں یہاں چھوٹا سا ایک واقعہ ہے کہ حضور غریب نواز علیہ رحمہ کے پاس ان کا ایک شاگرد آیا، ان کا ایک مرید آیا، نوجوان، لگ بھگ 24 یا 25 سالہ عمر تھی۔ تو اس بچے نے، اس نوجوان نے کہا، اے غریب نواز، کیا ہماری عمر صرف نوجوان کی ہے؟ ہمیں موج مستی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ کیا ہم موج مستی نہیں کر سکتے؟ ہم بھی عیاشیوں کے لیے نکل سکتے ہیں، ہم بھی لڑکیوں کے پیچھے نکل سکتے ہیں، ہم بھی شراب پی سکتے ہیں، ہماری تو بھی زندگی ہے، ہماری تو بھی خواہشیں ہیں، کیا ہم ہماری خواہشوں کو دبایا جائے؟ تو غریب نواز نے کہا، جاؤ کرو، شراب پینی پی لو، تمہیں عیاشی کرنی کر لو، پوری دنیا میں چلے جاؤ، جو کرنا ہے کر لو۔ لیکن غریب نواز نے کہا، جاتے جاتے یہ بات سننا، ایسی جگہ وہ چیز کرنا جہاں رب تعالیٰ نہ دیکھتا ہو، جہاں رب تعالیٰ کی نوریت موجود نہ ہو اور رب تعالیٰ کی زمین نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ نوجوان کے آنکھوں میں آنسو آئے اور وہ گھٹنوں پر گرا اور رب تعالیٰ سے دعا کرنے لگا، اے رب تعالیٰ، میں نے آج غفلت میں تھا، اس غریب نواز نے میری آنکھیں کھول دی، اے غریب نواز نے مجھے میرے علم سے نواز دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ شان ہوتی ہے ولی کاملوں کی، جب کوئی گناہ کی طرف بڑھتا ہے تو وہ ولی ہی ہوتا ہے جو اسے رب کی طرف بلاتا ہے۔ یہ ہوتی ہے رب تعالیٰ کے ولیوں کی شان۔ اس لیے رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میرے ولیوں کو نہ خوف ہے نہ ڈر۔ اللہ اکبر۔ تو نوجوان اہل سنت، اتنی بڑی چیز ہے جو تمہیں جہنم تک لے جاتی ہے۔ آج کل کے نوجوان عیاشیوں میں مبتلا، آج کے نوجوان کئی چیزوں میں مبتلا، کس لیے؟ اس لیے تاکہ ان کے ذہنوں میں نہ علم حاصل کرنے کا طریقہ، ان کے ذہنوں میں نہ زندگی جینے کا طریقہ، نہ ان کے ذہنوں میں کچھ کرنے کا طریقہ۔ کس لیے؟
اس لیے تاکہ وہ ذہنوں کا استعمال نہیں بلکہ اپنے نفس کا استعمال کرتے ہیں. اور کہتے ہیں جو نفس کی پرستی اتنی بری عادت ہے کہ حضور غریب نواز فرماتے ہیں کہ نفس کی پرستی ہی اصل میں بت پرستی ہے. نفس کی پرستی ہی اصل میں بت پرستی ہے. جب اس کو ترک کرے گا تب خدا کی پرستی شروع ہوگی، تب خدا کی عبادت شروع ہوگی، تب خدا کے آگے سجدہ کرنے کا مزہ کچھ اور ہی ہوگا. اس لیے نوجوان اہل سنت یاد رکھو یہ بات، یہ 31 نائٹ ہمارے لیے تو نہیں، یہ 1 جنوری بھی ہمارے لیے نہیں. ہم سب اللہ کے نعمت مانتے ہیں. یہ چاہے 31 ہو چاہے 1 ہو، کچھ بھی راتیں ہوں کچھ بھی دنوں ہوں، ہم مانتے تو یہ سارے رب تعالیٰ نے دیے ہوئے راتیں دنیں ہیں. اس لیے کرو تم عبادتیں، بس یہی سوچ کر نہ کرنا کہ یہ نیا سال ہے، نیا آغاز کریں گے. ارے میاں، اگر نیا سال منانا ہے تو اگلے سال کی زندگی کیسے گزارے وہ سوچا کرو، کہ کب کیا کرنا ہے وہ سوچا کرو. تو ٹارگٹ یہ کرو کہ اگر میں 1 جنوری سے شروع کروں تو اگلے دسمبر 31 کے دسمبر تک میں کتنے نمازیں پڑھوں، میں نمازیں کتنے پڑھا ہوں، یہ حساب کر لو. کتنے بار قرآن کی تلاوت کرے ہو یہ یاد کر لو. اور ٹارگٹ زندگی گزارنا ہے نیا سال کی، تو اس طرح کرو. جنوری 1 سے لے کر دسمبر 31 تک میں نمازیں کنٹینیو پڑھوں گا، میں قرآن کی تلاوت کنٹینیو کروں گا، میں روزے، نفل روزے اور رمضان کے روزے بھی رکھوں گا. دینی طرف پر توجہ کرو. جب کوئی بندہ دینی طرف پر توجہ کرے خدا اس کی طرف توجہ کرتا ہے اور فرشتوں سے کہتا ہے اے فرشتوں، تم نے کہا کہ ایسی مخلوق کیوں بناتا ہے جو زمین پر جا کر فساد کرے؟ تو رب تعالیٰ کہے گا دیکھو فرشتوں، میرا بندہ عبادت کے لیے کھڑا ہوا ہے، دیکھو میرا بندہ میرے سامنے جھکنے کے لیے کھڑا ہوا ہے. یہ ہوتی ہے مومن کی شان. اس لیے رب تعالیٰ نے ہم جیسے غلاموں کو، ہم جیسے بندوں کو، ہم جیسے گنہگار بندوں کو اشرف المخلوقات ایسے ہی نہیں کہا. تو یہ اشرف المخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، تو یاد رکھنا کہ اس بات کی لاج رکھنا کہ تم اشرف المخلوقات ہو. تو اس لیے اسٹیٹس لگا دیتے اور انسٹا میں سٹوری پوسٹ ہو جاتی، سب ہو جاتی، لیکن کبھی یہ نہیں دیکھا کہ جب محرم کا وقت آتا ہو تو کریکٹ 12 بجے یا 6 بجے تو سٹیٹس جاتے نہیں. جب کوئی ہماری عید آ جائے تو جب جاتے نہیں. جب غریب نواز کا عرس آئے تو جب سٹیٹس جاتے نہیں، سٹیٹس لگتے نہیں. جب دنیا کے ماحول کا آ گئے تو سٹیٹس بھی لگ گئے، سٹوری بھی لگ گئی، پوسٹ بھی ہو گئے، سب ہو گئے، اور کہتے ہو اللہ ہم پر رحم کر، اللہ ہم پر رحم کر. جب بندہ رب تعالیٰ کی نہیں مانے گا تو رب تعالیٰ کہے گا اے بندے کس طرف جا رہا ہے، کس طرف جا رہا ہے. یاد رکھنا وہ شیطان تھا، بڑا عالم بھی تھا، بڑا نمازی بھی تھا، اور اس طرح بیٹھتا تھا کہ جنت اس کے پیٹ کو لگا کرتی تھی. ویسا اتنا بڑا عبادت گار بھی وہ مردود ہو گیا جنت سے. کیوں؟ وہ رب تعالیٰ کی عزت نہیں کیا، وہ رب تعالیٰ کی بات نہیں مانا، وہ آدم علیہ السلام کو تعظیمی سجدہ نہیں کیا. یہ انجام ہوتا ہے رب اور اس کے نبیوں کو نہ ماننے کا. اس لیے میرے عزیزوں یاد رکھنا یہ پورے چیز ایک نہ ایک دن فنا ہونے والی ہے. قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھتے ہو کیا؟ کلو نفسی ذائقۃ الموت، مرنا ہے ایک دن نفس کو. جو نفس کہتی ہے اس کا مت سوچو، اس کا مت کرو. وہ نفس خاک میں مل جانے والی ہے، وہ نفس مٹی میں مل جانے والی ہے. تو نفس جو بولے وہ کرو گے تو یاد رکھنا زندگی برباد ہوگی، آباد نہیں ہوگی. اس لیے نیا سال کا آغاز اگر کر رہے ہو
تو دینی اعتبار سے کیا کرو، نمازیں پڑھ کر رب کا شکر ادا کرو کہ ہمیں ایک یہ نیا سال بھی دکھایا ہے، 2026 بھی دکھایا ہے۔ اللہ کرے کہ اس 2026 میں ہمیں مکہ مکرمہ، مدینہ شریف اور ہمیں نجف و کربلا، بغداد و اجمیر دکھا دے۔ ایسی دعائیں کرو یا اللہ اس 2025 میں ہم جتنے بھی گناہ کرے اس سے ہم معافی مانگتے ہیں۔ 2025 کیا زندگی بھر جتنے گناہ کرے اس کی گناہ کی معافی مانگو، اتنے گناہ کی معافی مانگو۔ اللہ تبارک و تعالی توجہ کرے، تمہاری توبہ اگر پسند آ گئی تو قبول کر دے گا۔ اور اپنی ماں باپ کی صحت کی دعا مانگو، اپنے آل اولاد کے لیے دعا مانگو، اپنے رزق کے لیے دعا مانگو۔ لیکن ایسے دعا کیوں مانگتے ہو کہ رب تعالی ہمیں پیسہ دے دے، رب تعالی ہمیں امیر کر دے؟ ارے میاں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ عزت دینے والی ذات بھی اس کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی اس کی ہے۔ پھر تم جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے وہ تم کرتے کیوں ہو؟ جو تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تو کرو نا۔ تمہارے پاس کیا ہے؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تم دعا کر سکتے ہو، آنسو بہلا سکتے ہو۔ یاد رکھنا، جب کوئی تکلیف ہو، آنکھ میں ایک آنسو لے کر جب ماں کے پاس آ جائے تو ماں ہزاروں بار پوچھتی کیا ہوا ہے میرے بیٹے کو۔ وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا رب تعالیٰ ہے، وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھتا ہے۔ جب تمہارے گناہوں کی شرمندگی اپنے آنکھوں کی آنسو میں لے کر چلے، نبی پاک فرماتے ہیں وہ آنسو ٹپکنے سے پہلے اس کا گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ اور نبی فرماتے ہیں وہ آنسو جس جگہ لگتا ہے وہاں کا گناہ مٹ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آنسو بہے تو رب تعالیٰ کی محبت اور حضور اقدس کی محبت میں بہلا۔ دنیا کی محبت 4 دن کی محبت ہے۔ ماں باپ سے محبت کرنا ضروری ہے۔ اگر نفل نماز پڑھ رہے ہو، اگر ماں بلائے تو نفل نماز کو ترک کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہ ماں باپ دنیا میں رہے تک ہی کام آئیں گے، بروز محشر کام آئیں گے تو میرے نبی کی شفاعت کام آئے گی۔ بروز محشر کوئی چیز کام آئے گی تو میرے نبی کی محبت کام آئے گی، میرے نبی کی عشق کام آئے گی۔ اس کا دامن پکڑ لو۔ دنیا کی 4 دن کی محبت میں دل لگانے والوں، یاد رکھنا یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، ایک نہ ایک دن وہ فنا ہونے والی ہے۔ انسان خاک میں ملنے والا ہے، انسان کا جسم مٹی میں ملنے والا ہے، زندہ رہے گی اس کی روح۔ اس لیے رب تعالیٰ نے کہا کلو نفسی ذائقۃ الموت، بلکہ رب تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کلو روحی ذائقۃ الموت۔ روح نہیں مرے گی، روح ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ ہے، ہمیشہ رہے گی۔ مرے گا تو نفس مرے گا، مٹے گا تو جسم مٹے گا۔ جسے سنوارنے کی کوشش کر رہے ہو، جسے ابھالنے کی کوشش کر رہے ہو، وہ خاک میں ملتے جائے گا۔ انشاءاللہ ہم کوشش کریں کہ اس نیا سال ہم رب تعالیٰ کا شکر ادا کرے اور ہم رب تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمیں مکہ شریف، مدینہ منورہ دکھا دے۔ بس یہ ایک التجا اپنے دل میں لے کر ہر نماز میں یہی دعا کرنا کہ رب تعالیٰ ہمیں مکہ شریف، مدینہ منورہ دکھا دے، مکہ شریف، مدینہ منورہ دکھا دے۔ پھر جائے تو ایسا کچھ کرم ہو جائے یا رسول اللہ کہ واپس ہم گھر نہ آئے۔ ایک واقعہ آخری میں سنا کر ختم کرتا ہوں کہ میں زیادہ پر یہ واقعہ پڑھا نہیں، سنا ہوں۔ تو ایک بندہ جب رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے بارگاہ میں جاتا ہے، جا کر وہاں رہتا ہے، پہلے عمرہ کرتا ہے، پھر وہاں سے رسول پاک کے بارگاہ میں جاتا ہے، اور وہاں اس کا اقامہ، اس کا ٹکٹ کا وقت بھی ہو جاتا ہے، پھر بھی وہیں وہ بندہ رہ جاتا ہے وہ گھر۔ اور آخر میں جب وہاں کے پولیس جب اس کو پکڑتی ہے تو وہ تو ایک صاحب آگے کہتے ہیں کیوں اس کو تنگ کر رہے ہو، کیوں اس کو پکڑ رہے ہو، چھوڑ دو۔ تو پولیس کہتے ہیں
تو یہ بندہ اس کا اقامہ ہو کہ لگ بھگ 1 مہینہ 2 مہینے ہو جانے آیا، پھر بھی یہ ہم سے چھپ چھپ کے یہیں رہتا ہے، چھپ چھپ کے یہیں رہتا ہے۔ تو وہ بندہ کہنے لگا رک جائیے، میرے رسول پاک سے کچھ کہنا ہے، میرے رسول پاک سے کچھ کہنا ہے۔ پولیس اسے چھوڑ دیتی ہے اور وہ رسول پاک سے کہتا ہے یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تو میں گھر بار چھوڑ دیا، یا رسول اللہ میں آپ کے لیے تو ماں باپ کو چھوڑ دیا، یا رسول اللہ آپ کے لیے میں میرا وطن، میرا گھر، میرا جائزہ سب بیچ دیا، سب چھوڑ دیا، یا رسول اللہ میں آپ کے چوکٹ پہ بک گیا ہوں، اب مجھے گھر جانے کا شوق نہیں ہے، اب میرے وطن اصلی جانے کی شوق نہیں ہے، یا رسول اللہ کچھ کرم کیجئے۔ اس طرح بات کر رہا ہے کہ سامنے رسول پاک ہو، سامنے رسول پاک ہو، گنبد کے آگے کھڑے کا کہہ رہا ہے یا رسول اللہ مجھے مت جانے دیجئے، مجھے مت جانے دیجئے، مجھے مت جانے دیجئے۔ اور وہ بولتے 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 وہیں بے ہوش ہو گیا، اور جب بے ہوش ہوا تب اسے پولیس جھنجھوڑنے لگی تو دیکھتی کیا ہے وہاں سے روح قبض ہو گئی، وہاں سے روح قبض ہو گئی، اور لوگ وہاں کے پولیس کہنے لگے یہ اتنا عاشق مصطفیٰ ہے یہ کہ اس کی مزار مقدس جنت البقیع میں ہونی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ یہ عقیدہ رسول پاک سے رکھو اے نوجوانوں، دنیا کی 4 دن کی محبت میں نہیں، دنیا کی محبت تو جنازہ اٹھنے تک ہی ہے، لیکن جب خبر میں دفن کوئی کر دیتا تو اپنا سگا باپ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اپنا سگا بھائی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، تو ایسی محبت کے پیچھے دل کیوں لگاتے ہو جو خبر تک نہ آ سکے۔ لیکن یاد رکھنا دنیا سے قبر، خبر سے بروز محشر، اور بروز محشر سے جنت تک کوئی آئے گا تو وہ میرے رسول پاک ہوں گے۔ اس لیے ہم یوں ہی نہیں کرتے سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہ ہمارا نبی۔ ہم ایسے ہی نہیں کہتے کہ یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، یہ زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں، زندگی کے لیے جینا مرنا سب کچھ ہے نبی کے لیے، بس یہی زندگی ہے، یہی مقصد ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سال برکت والا بنائے اور یہ سال رحمت والا بنائے، اور رب تعالی اگر کسی کی تکلیفیں ہے بھرپور، یا رب تعالی تیرے رحمتوں سے اس کی تکلیفوں کو دور فرما، اور اس کے رزق میں کمائی میں برکت 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 عطا فرما، اور ہر مسلمان کو یا رب تعالی تیرے گھر بلا، تیرے گھر کا طواف کرا، اور تیرے رسول پاک کا روضہ مبارک کا دیدہ کرا، اور جنت البقیع اور جنت المالا کا بھی دیدہ کرا، اور ہمیں ہمارے پیارے پیر و مرشد حضور غوث الولا اور خواجہ خواجگان کے روزے کا بھی دیدار کرا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔